جب بھارت نے سیاچن پر قبضہ کر لیا تو جنرل ضیاء الحق کا یہ بیان سامنے آیا کہ سیاچن پر تو گھاس بھی نہیں اگتی۔ جنرل ضیاء سیاچن کو بھارت سے واپس تو نہ لے سکے، البتہ انہوں نے بعد میں بھارت کو ایٹمی جنگ کی دھمکی دے کر دونوں ممالک کو ایک بڑی ایٹمی جنگ سے ضرور بچا لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 1987 میں بھارت میں برسٹرک کے نام سے راجستھان میں جنگی مشقیں جاری تھیں۔ جنرل ضیاء الحق کو خفیہ اطلاع ملی کہ بھارت ان مشقوں کی آڑ میں پاکستان پر حملہ کرنے والا ہے۔ جنرل ضیاء الحق پاک بھارت ٹیسٹ میچ دیکھنے کے بہانے بن بلائے بھارت پہنچے اور وزیر اعظم راجیو گاندھی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کو وارننگ دی کہ اگر بھارت نے جنگ شروع کی تو پاکستان جواب میں جوہری ہتھیار استعمال کرے گا۔ یہ دھمکی کام کر گئی اور راجیو گاندھی نے پاکستانی سرحدوں سے فوج واپس ہٹا لی۔ جنرل ضیاء کو آئین سے چڑ تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ 22 صفات کا کتابچہ ہے جو کسی بھی وقت پھاڑ کر پھینکا جا سکتا ہے، اسی لیے وہ آئین میں من مرضی ترمیم کرتے رہتے تھے تاکہ اقتدار پر ان کی گرفت دیر تک قائم رہے۔ انہوں نے دستور کی اسلامائزیشن کا سلسلہ شروع کیا۔ انہی کے دور میں گلی محلوں میں نماز پڑھانے کے لیے صلاۃ کمیٹی قائم کی گئی، بینک اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کاٹی جانے لگی، عدالتوں میں قاضی مقرر کر دیے گئے، شرعی سزائیں نافذ ہوئی، اسلامی نظریاتی کونسل، شریعت کورٹ اور روت حلال کمیٹی کا قیام بھی ضیاء الحق کے ہی کارنامے ہیں۔ ان کے دور میں توہین مذہب پر موت کی سزا بھی مقرر ہوئی۔ جنرل ضیاء نے آرٹیکل 62 اور 63 کو بھی آئین کا حصہ بنایا، جس کے تحت ہر رکن اسمبلی کا صادق اور امین ہونا لازمی قرار پایا۔ اسی شک کے تحت بعد میں ایک وزیر اعظم اور ایک وزیر خارجہ تا حیات نائل ہوئے۔ جنرل ضیاء کے آئین میں 8ویں ترمیم کر کے 98 2B کو شامل کیا۔ اس شک کے تحت صدر کو اسمبلیاں توڑنے کا اختیار مل گیا۔ دسمبر 1984 میں جنرل ضیاء نے ملک بھر میں ریفرینڈم بھی کروایا۔ اس ریفرینڈم میں لوگوں سے سوال کیا گیا کہ اگر وہ ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں تو جنرل ضیاء الحق اگلے 5 سال تک صدر رہیں گے۔ ریفرینڈم میں بچوں تک کو ووٹ ڈالنے تک کی اجازت دی گئی اور پھر جیسا کہ توقع تھی جنرل صدر ضیاء الحق 97.7% کی بھاری اکثریت کے ساتھ ریفرینڈم جیت گئے۔ کسی ستم ظریف نے اس ریفرینڈم پر ایک فقرہ کسا کہ جنرل ضیاء الحق اسلام کے نام پر خود کو نافذ کرتے رہے۔ مختصر یہ کہ جنرل ضیاء الحق نے آئین کے تحت سارے اختیارات اپنے قبضے میں کرنے کے بعد 1985 میں الیکشن کروا دیے۔ یہ الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر کروائے گئے تھے، جس سے ملک بھر میں برادری ازم کو فروغ ملا۔ الیکشن کے بعد جنرل ضیاء نے اسمبلی میں ووٹنگ کرانے کے بجائے اپنی مرضی سے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بنا دیا۔ زیادہ تر رکن اسمبلی جنیجو کو جانتے تک نہیں تھے اور ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے تھے کہ یہ محمد خان جنیجو کون ہے۔ جنیجو بہرحال ایک سیاستدان تھے اور خود کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اختیارات کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوششیں شروع کر دی۔ آخری دنوں میں وہ کئی معاملات میں جنرل ضیاء سے مشورہ بھی نہیں کرتے تھے۔ افغانستان سے روسی افواج کے انخلاء کے لیے گنوو کنوکشن کے معاہدے پر انہوں نے ضیاء سے مشورے کے بغیر ہی دستخط کر دیے۔ ایسا کرنے پر جنیجو کو بھی وہی سزا ملی جو گورنر جنرل غلام محمد سے لے کر سکندر مرزا تک کے دور میں تمام وزراء اعظم کو ملتی رہی۔ جنیجو کے اقدامات جب جنرل ضیاء کی برداشت سے باہر ہو گئے تو انہوں نے اپنے ہی آئینی ترمیم کے مطابق پہلی بار 58 2B کا اختیار استعمال کیا اور جنیجو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ جنرل ضیاء نواز شریف کی سرپرستی کر رہے تھے، جو اس وقت پنجاب حکومت کے وزیر اعلیٰ تھے۔ جب جنیجو کی حکومت برطرف کی گئی تو نواز شریف کو برطرف نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر برقرار رکھا گیا۔ ضیاء دور میں ملک کے معاشی حالات بہتر تھے اور پاکستانیوں کی دنیا بھر میں عزت ہوتی تھی، جس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ روس کے مقابلے میں پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بن چکا تھا۔ 23 سال سے لگی معاشی پابندیاں امریکہ نے ہٹا دی تھیں۔ امریکہ امداد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت روس مخالف یورپی ممالک بھی پاکستان کے بہت قریب آ چکے تھے۔ بڑی تعداد میں پاکستانی بیرون ملک روزگار کمانے کے لیے گئے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کی معاشی حالات بہتر ہوئے۔ تاہم ان کے مخالفین اس ترقی کو مصنوعی ترقی اور امریکی امداد کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت کے سیاسی حالات کی مختصر کہانی تو آپ نے دیکھی۔
لیکن ضیاء دور کی اصل کہانی اور ہی کچھ ہے۔ وہ کون سا واقعہ تھا جس نے جنرل ضیاء اور امریکہ کو افغان جنگ میں کودنے پر مجبور کر دیا؟ وہ کون سا 43 منٹ کا کمانڈو آپریشن تھا جس نے 12 لاکھ افغانیوں کی جان لے لی اور ایک سپر پاور کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ اور جنرل ضیاء نے روس کا گرم پانیوں تک پہنچنے کا خواب کیسے چکنا چور کیا؟ یہ سب دیکھیں آپ اگلی قسط میں۔ اور اسی طرح کی ہسٹری آف پاکستان کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہسٹری آف پی کے کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔